اب بعض مومنین یہ سوال کرتے ہیں اور بالخصوص نوجوان کہ قبلہ بیان فرمائیں کہ ماہ مبارک رمضان میں کم سے کم ہم کیا کریں، کم سے کم ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ بتائیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں کم سے کم ویسے تو انسان کو پوچھنا نہیں چاہیے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے اتنا انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی آخری حد کیا ہے کہ اتنا تو ہم ضرور انجام دیں. تو بہت آسان سا اس کا جواب یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر کم از کم انسان واجب روزہ رکھے، واجب نماز پڑھے، واجب نفقہ دے اور واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے. یہ کم سے کم ہے. اور بعض لوگوں کے لیے کم سے کم بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہ نادر شاہ کا ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ مرزا شیرازی کی خدمت میں آئے، کیونکہ نادر شاہ اپنے زمانے کا بادشاہ، مرزا شیرازی اپنے زمانے کے مجتہد. بادشاہ نے سب سے بڑے مجتہد کو بلایا اور کہا کہ دیکھیں مفتی صاحب، بات یہ ہے کہ اگر میں روزہ رکھوں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھوں اور کسی بے گناہ آدمی کو بھی سولی پر چڑھا دوں. تو کیا اس وجہ سے مجھ پر سے روزہ ساقط ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر میرا پیٹ خالی ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں صحیح فیصلہ نہ کر سکوں، لیکن اگر روزے سے نہیں ہوں گا، ٹھیک ہوں گا، اشاش بشاش ہوں گا تو صحیح طریقے سے فیصلہ کر سکوں گا. مرزا شیرازی نے جب بادشاہ کی یہ بات سنی تو گھبرائے نہیں، بڑا خوبصورت انداز میں فتویٰ بیان کیا اور کیا قیمتی جواب دیا ہے. فرمانے لگے بادشاہ سلامت، حکم روزہ تو حکم الہی ہے، لیکن ہاں آپ جو حاکم بنے ہوئے ہیں وہ آپ حاکم الہی نہیں ہیں. لہذا اگر آپ کو روزہ رکھنے کے بعد فیصلہ کرنے میں کچھ پریشانی ہوتی ہے اور صحیح طریقے سے آپ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں تو آپ حکومت سے عزل ہو جائیے اور جو اس کے لائق ہے اسے اپنے مسند پر بٹھا دیجئے تاکہ وہ روزے کے ساتھ صحیح فیصلے کر سکے. تو روزہ تو نہیں چھوڑا جا سکتا، روزہ واجب ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، سوائے ان افراد کے جن کا ذکر قرآن کریم نے خود کیا ہے کہ اگر وہ مریض ہو گئے ہیں یا سفر کے اندر ہیں یا مریضی بھی مختلف انداز کی ہے تو ان پر سے روزہ ساقط ہے، اور بعض کے احکامات بھی مختلف ہیں. البتہ سبھی کو روزے کی قضا کرنی ہے اگر ان کے پاس توانائی حاصل ہو جاتی ہے. تو کم سے کم تو اس کی لمٹ یہ ہے کہ کم از کم انسان واجبات پر عمل کرے، محرمات سے بچے. زیادہ سے زیادہ اس کی کیا لمٹ ہے؟ زیادہ سے زیادہ انسان کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ میں تو ویسے ہی ہے کہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے کرے، لیکن ابھی ہم اپنے پریکٹیکل لائف کے حساب سے زیادہ سے زیادہ جو کرنا چاہتا ہے وہ 1 گھنٹہ قرآن کریم کو ضرور دے. 1 گھنٹے کے اندر 1 سپارے کو مکمل کریں، عربی بھی پڑھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں. قرآن کریم کا حکم ہے افلا یتدبرون افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم تفکر سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم تدبر سے کام نہیں لیتے؟ تو قرآن کریم نے اس سے زیادہ اور کیا واضح انداز ہوگا کہ بیان کرے کہ بھائی تم سوچ سمجھ کر قرآن کریم پڑھو. اور شاید معاشرے کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں، خدا نخواستہ قاریان قرآن کی طرف سے، حافظان قرآن کی طرف سے یا مولوی حضرات کی طرف سے، اس میں سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ سبھی کو قرآن بڑا یاد ہے لیکن قرآن کا میسج کیا ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. تو میسج انسان کو سمجھ میں آ رہا ہو کہ قرآن کریم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے. انشاءاللہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ اور اگر ہلکی سی تفسیر بھی انسان پڑھ سکے تو 1 گھنٹہ کم از کم قرآن کریم کو دیں تو ہم انشاءاللہ ماہ رمضان کے فیوز کو حاصل کر سکیں گے. 1 گھنٹہ قرآن کریم کو دیجیے، 1 گھنٹہ کم از کم مجلس کو دیجیے یا درس کو دیجیے، اور 1 گھنٹہ یا یہ کہنا چاہیے کہ کچھ وقت انسان افطار کروانے میں یا صدقہ نکالنے میں کچھ اپنے پیسوں کو خرچ کرے، کیونکہ صدقہ نکالنے کی بہت فضیلت اس ماہ مبارک رمضان میں بیان ہوئی ہے. اور پھر پورے ماہ رمضان کا ایک عمل تو ہے جو انسان کو ضرور انجام دینا چاہیے. وہ کون سا عمل ہے؟ کہ چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہو، چہرہ کم از کم اشاش بشاش ہو. لوگ ہمیں دیکھ کر یہ فوراً سے نہ کہتے ہیں کہ اسے روزہ لگ رہا ہے. روزہ ہمیں لگنا نہیں چاہیے، روزہ ہمیں اتر جانا چاہیے، رچ بس جانا چاہیے. تو الحمدللہ ہمارا روزہ اگر ہمیں لگ بھی رہا ہو تو اس کا اثر کسی دوسرے کو نہ لگنا چاہیے. روزہ اس طریقے سے رکھیں کہ انسان صرف شکم کا روزہ نہ ہو بلکہ اس کے چہرے کا بھی روزہ ہو اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو.
تاکہ لوگ محسوس کر سکے کہ ہاں واقعی اس نے بندگی کا حق ادا کیا ہے. اور یہ بھی ائمہ علیہ السلام کی روایات کے اندر ملتا ہے کہ تبسم کا، کسی شخص کا تبسم کرنا اور مسکرانا کسی مومن کے لیے، مومن کے سامنے، یہ بھی صدقہ ہے. باقاعدہ روایت کا جملہ یہ ہے. تو ویسے اگر کوئی صدقہ نہیں نکال سکتا تو کم از کم مسکرا کر ماہ رمضان میں صدقہ دے. گھر والوں کے سامنے بالخصوص، چونکہ کوارنٹائن کی وجہ سے اور کورونا وائرس کی وجہ سے جو انسان گھروں کے اندر محسوس ہو گئے ہیں، تو گھروں کا ماحول ایسا بنا دیں کہ گویا جنت کا ماحول ہو. مسکرا کر گفتگو کریں، اور انشاءاللہ ہم مسکرا کر گفتگو کریں گے تو سامنے والے بھی اسی طریقے سے مسکرا کر جواب دیں گے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے. اور پھر اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ افراد جو گھر کے اندر محصور ہو گئے ہیں اور اب گھر سے باہر جانے کا تو بہانہ نہیں ہے، اور گھر سے باہر تو جا کر کام نہیں کر سکتے ہیں، اور گھر کے اندر ہی رہنا ہے، تو گھر کے اندر ایسے رہیں کہ سارے گھر والے خوش ہو جائیں. یعنی گھر والوں کے ساتھ کام کرنے والے ہوں، بچوں کو وقت دینے والے ہوں، گھر والی کو وقت دینے والے ہوں، ماں باپ کو وقت دینے والے ہوں، جو بھی گھر کے اندر افراد ہیں ان کی مدد کرنے والے ہوں. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لیبغض العبد النوام. پروردگار پسند نہیں کرتا ہے اس بندے کو کہ جو سو کر اپنا وقت گزار دیتا ہے. تو صحیح ہے، ماہ رمضان میں سونا بھی پروردگار نے عبادت قرار دیا ہے، لیکن اسی عبادت کو انسان انجام نہ دے، بلکہ بہت ساری دیگر اور عبادتیں ہیں کہ جس کا ثواب بہت زیادہ بیان ہوا ہے. انشاءاللہ اسے انجام دینے کی کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں وقت اپنا ضائع انسان نہ کرے، گھر کے جتنے کام ہو سکتے کرنے کی کوشش کرے. اور مولا متقیان، شاہ مردہ، شیر یزدہ، حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ کان امیر المؤمنین یحتطب ویستقی ویکنس. وہ جو فاتح خیبر خندق ہیں، وہ جو گھر سے باہر نکل کے کنویں کھودا کرتے تھے، جو کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، زراعت کیا کرتے تھے، کتنے کام ہیں جو مولا متقیان نے باہر نکل کر کیے ہیں، اور اتنا اپنے آپ کو کام کاج کے اندر مصروف کر لیا تھا کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مولا متقیان کو ابو تراب کہا جاتا ہے. خاک نشین، یعنی سارا بدن اور سارا لباس خاک آلود ہو رہا ہوتا تھا، اس قدر زحمت اٹھانے والے تھے. لیکن وہی علی مرتضی جو جنگوں کے اندر ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا، وہی جب گھر کے اندر آتے تھے تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ گھر کی صفائی بھی کیا کرتے تھے. گھر میں باقاعدہ جملہ یکنسو، یکنسو کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے جھاڑو دینا. اللہ اکبر. علی مرتضی اپنے گھر کی صفائی کیا کرتے تھے، لکڑیاں لے کر آیا کرتے تھے، کنویں سے پانی بھر کے لایا کرتے تھے، اور گھر والوں کی مدد کیا کرتے تھے. تو انسان اس بات پر اترائے نہیں کہ بھئی ہم تو مرد ہیں، ہم گھر کے کام کیوں کریں. جو شاہ مرداں ہیں وہ بھی گھر کے کام کیا کرتے تھے. اور ایک مرتبہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، مولا متقیان کو دیکھا کہ ایک طرف حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہا پتیلی کے پاس یا دیگ کے پاس بیٹھی ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی مرتضی شاہ مردہ دال صاف کر رہے ہیں، دال کو پانی سے دھو رہے ہیں اور اس کی صفائی کر رہے ہیں تاکہ حضرت زہرا کو دیں اور کھانا تیار ہو سکے. جب نبی اکرم کی نگاہ ان دونوں ہستیوں پر پڑی، حضرت زہرا پر بھی اور حضرت علی مرتضی پر بھی، تو حضرت زہرا کا تو کام ہی تھا گھر کا، اور وہ گھر کے کام انجام دیا کرتی تھی. اور خود شہزادی فرماتی ہے کہ مجھے اس سے زیادہ خوشی نہیں ملی جب نبی اکرم کی زبانی میں نے سنا کہ میرے لیے گھر کی ذمہ داریاں ہیں. تو عورت کو چاہیے کہ گھر کے سارے کام کرے، لیکن اگر مرد بھی عورت کے ساتھ شامل ہو رہا ہے تو نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ایسی حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ انسان کے تصور سے خارج ہے. فرمایا کہ اے علی، مدد کرتا ہے گھر کے کاموں کے اندر تو پروردگار اسے 1000 سال کی عبادتوں کا ثواب دیتا ہے کہ جس کے اندر انسان نے ہزاروں نمازیں پڑھی ہوں اور ہزاروں روزے رکھے ہوں. اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اور 1000 جہاد کا ثواب دیتا ہے، 1000 شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، 1000 غلاموں کو راہ خدا میں آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، 1000 بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ثواب دیتا ہے، 1000 بے لباسوں کو لباس دینے کا ثواب دیتا ہے،
1000 شہداء کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور کتنے ہی ثواب تھے جو نبی اکرم نے فرمائے. اور پھر فرمایا کہ جو شخص گھر والوں کا ساتھ دیتا ہے تو پروردگار اس کا مقام جناب داؤد علیہ السلام کے برابر، جناب یعقوب علیہ السلام کے برابر اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے برابر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے کبھی بھی کنڈیم نہیں کیا ہے. یہ انسان کے لیے ننگ اور عار کی بات نہیں کہ گھر والوں کو ساتھ دینے والا ہو. یہی انسان کی مردانگی ہے. انسان جو گھر سے باہر شریف ہے، گھر سے باہر بڑا متقی مومن ہے، گھر کے اندر بھی انسان ویسے ہی مومن و متقی پرہیزگار ہو، گھر والوں کو ساتھ دینے والا ہو. اور یہ بھی اس روایت کے اندر بیان ہوا ہے کہ جو شخص ننگوار محسوس نہیں کرتا ہے گھر والوں کو ساتھ دینے کے اندر، تو پروردگار اسے قیامت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور قیامت کے میدان میں اسے ایک خاص مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا. تو ماہ مبارک رمضان میں چونکہ ہمارا موضوع بھی یہ ہے کہ منفرد رمضان منفرد ذمہ داریاں، تو اب رمضان اگر اس طریقے سے آیا ہے تو یہاں پر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اس طریقے سے سلوک کریں کہ واقعاً گھر والے خوش ہوں اور تمنا کریں کہ جتنا وقت یہ ہمارے ساتھ گزار سکتے ہیں گزاریں. جس طریقے سے مولا متقیان نے فرمایا ہے کہ نیک آدمی کی صفت اور پہچان یہ ہوتی ہے کہ جب تک زندہ ہوتا ہے لوگ اس سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس کے اوپر آنسو بہاتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں. تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں ماہ مبارک رمضان کو اس انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.